अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। इमाम दीन, जी जी जी, आप सुनाएं, आप ठीक ठाक मैं हैं? तो ठीक हूँ। आज बड़े एक्शन में है, खैरियत तो है? मैं एक्शन में नहीं हूँ, मैं फैक्शन में हूँ। किस में? फैक्शन। फैक्शन क्या होता है ये? वो ये है, सर्दी की वजह से मैं ये जो थर थरा रहा हूँ ना जी, अच्छा अच्छा। इसको अंग्रेजी में फैक्शन कहते हैं। मेरे ख्याल से आपने पढ़ा नहीं कि इमाम दीन, बस मैं तो अब आप ही से नॉलेज लेता हूँ अंग्रेजी का। नहीं। नॉलेज देखें जी, मैं खाकसार आपको क्या दे सकता हूँ। आप पढ़े लिखे हैं, आप हैंडसम हैं, आप प्रेटी हैं, आप खूबसूरत हैं, आप नहीं, खैरियत खैरियत तो है। नहीं नहीं, देखें आपका मेरा मुकाबला नहीं हो सकता इस वजह से। नहीं, मुकाबला हो सकता है इमाम दीन। कैसे? मुकाबला ये है कि आप इतने तजर्बेकार, अच्छा आप इतने ज़हीन, अच्छा आप लोगों के पास जाके बैठ के उनसे मालूमात लेके और अपनी मालूमात देने वाले। यानी मैं लोगों को ब्लैकमेल करता हूँ? ब्लैकमेल नहीं करते, मालूमात उनसे लेते हैं। मैं बता देता हूँ लोगों को क्या बता देते हैं? मालूमात जो होती हैं। आप उनके तजर्बे लेते हैं बुजुर्गों के, अच्छा ठीक है ना? अच्छा और फिर अपनी मालूमात आप बताते हैं लोगों को जाके। वो आपने बताई थी ना, एक वो सब्जी होती है, कौन सी? जो आपने बड़ा नाम लिया था उसका पिछले प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, हाँ बिल्कुल वही। हाँ ये तो वो हमारे एक दोस्त हैं बहावलपुर के अंदर, अच्छा डॉक्टर साहब। अच्छा। तो डॉक्टर साहब ने उसकी पूरी तफसील भेजी है। डॉक्टर साहब की रिश्तेदारी है पैंस? नहीं, उनका इल्म है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो ज्यादा नॉलेजेबल है, उनको पता है कि बहावलपुर के अंदर वो सब्जी पाई जाती है और उससे लोगों को बहुत फायदा होता है। अच्छा, वो तो पका के खाते हैं, तो डॉक्टर साहब ने कभी पका के खाई है वो? अब ये मुझे नहीं मालूम, मैंने उनसे नहीं मैं पूछा। अर्जी जो कर रहा हूँ, मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से लोगों को पका के खाते देखा है। अच्छा, हाँ जी। आपने खुद भी खाई है सब्जी ये? नहीं, मैं नहीं खाता। मैं ऐसे रिस्क नहीं लेता अपनी जान का कि मैं किसी सब्जी को जाने पछाने बगैर खा जाऊं। अच्छा। और मैं कैं हो जाऊं। अच्छा, तो ये बताएं कि ये जो अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं, हाँ जी हाँ जी, जो आप इल्म हासिल करते हैं बुजुर्गों से, जी जी जो बाबे होते हैं, जो चौपाल में बैठते हैं, इमाम दीन, एक इल्म होता है जो हम हासिल करते हैं किताबों से, किताबों से, ठीक है ना? जी जी। और एक इल्म है जो कुदरत हमें अता करती है। वो ऐसे हम अपने सियाणों से, बिल्कुल। वो जो किताबी इल्म नहीं रखते, वो जहां दीदा होते हैं, बहुत जहां दीदा होते हैं, पूरे जमाने की खबर लेकर रखते हैं वो। तो मुझे आप ये बताएं कि इल्म किताबों का वड्डा होता है या जहां दीदा जो लोग होते हैं वो? और मुझको आपसे एक शिकायत भी है। क्या? सुना है आप लोगों को मेरी गैर मौजूदगी में ये कहते हैं कि इमाम दीन जो है वो भी बुजुर्ग बंदा है। मैंने आज तक नहीं कहा। नहीं नहीं, मैं जवान हूँ। तो और कि मैं तो, बल्कि मैं कहता हूँ कि इमाम दीन आप जवान हैं, हाँ आप जी। नौजवान हैं। नहीं नहीं, आपने ये अब जो आपकी मुस्कुराहट है ना जी, इमाम ये दीन, इस बात का पता देती है, ये कहे जो हैं आपके, कि आपने किसी को भूले चूके कह दिया होगा। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक खतून मेरी वाकफ है, वो अच्छा। कहती है डॉक्टर साहब ने मुझको तो भेज दिया कि तुम फलां काम करती हो तो उसमें तुम थक जाती हो, वो काम छोड़ दो। अच्छा। और तुम्हारे बारे में वो ये कहते हैं कि जो मामदीन है वो एक बुढ़ा, वो फटा पुराना बंदा है। इमाम दीन कम ऑन, किस तरह की बातें करते हैं आप? अच्छा, बिल्कुल, मैंने कोई ऐसी बात की ही नहीं। मैं आपके बारे में ऐसे कमेंट्स क्यों दूंगा, ये मुझे बताएं। नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि मैं दुश्मनदार आदमी हूँ। अच्छा। हाँ जी, मैं एमए में किसी चक्कर में नहीं किसी के आ सकता। अच्छा। मैं जब गुस्से में आता हूँ ना जी, मैं बिल्कुल नान बीना हो जाता हूँ। वो मुझे पता है, वो मुझे अंदाजा है। अच्छा अच्छा, बस तो ये, बस जो आपके साथी वाथी हैं ना जी, उनको बता दीजिएगा। इमाम दीन, हाँ जी। मेरा ख्याल है दुनिया में वाहिद आदमी हूँ जो मैं आपकी तारीफें करता हूँ, आपकी गैर मौजूदगी में। अच्छा, जी।
اس کی مجھے پیمنٹ کرنی پڑی. نہیں پیمنٹ کی بات نہیں. پھر آپ دیکھیں تعریف وہی ہے جو غیر موجودگی میں کی جائے. تو دیکھ لیں میں غیر موجودگی میں کرتا ہوں آپ کی تعریف. آپ اگر یہ مجھے جتلا رہے ہیں تو آپ اچھا نہیں کر رہے. امام دین دیکھیں بات آپ نے شروع کی تھی کہ آپ میری غیر موجودگی میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ امام دین بہت ایج کے ہو گئے ہیں. آپ نے یہ بات کہی تھی نا. بات تو آپ نے خود شروع کی ورنہ میں تو آپ کی بہت تعریفیں کرتا ہوں. آج کا قصہ میرا سن لیں. اگر آپ میری تعریف کرتے ہیں کہ مجھے چاچے پسوڑی نے گولی لینے کے لیے بھیجا تھا, اس کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے. اچھا. اصل میں چاچا پسوڑی جو ہے نا وہ خود بے جوڑ ہے. اچھا. آپ پوچھیں گے کیسے؟ آپ بتائیں. جی چاچے پسوڑی نے ایک 26 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے, جبکہ چاچے کی عمر کتنی ہے والا؟ کتنی؟ اس کی 87 سال عمر ہو گئی ہے. تو ٹھیک ہے انہوں نے مرضی سے شادی کی ہے نا. نہیں مرضی سے تو کی ہے جی. جوڑ تو وہ ہونا چاہیے نا کہ عمر کا کوئی ایسا حساب ہو کہ زیادہ فرق نہ ہو. تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ پھر مجھے کہتا ہے کہ جوڑوں کی دوائی لے آ کے دو. میں کہا تمہارا جوڑ ہی غلط ہے, بلکہ جوڑ میں تمہارے تو درد ہوگا. امام دین وہ لگتا ہے وہ آپ کو چڑھانے کے لیے باتیں کرتے. نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ کو حادثے سوجھ رہے ہیں, ہم سفر کر کے تھک گئے ہیں. اس نے مجھے کہا تھا کہ ایک ہرے رنگ کی گولی ہوتی ہے چوڑی سی, وہ کسی بھی میڈیکل سٹور میں جا کے کہہ دینا. اچھا. اور ایک ہوتی ہے گلابی رنگ کی. اچھا. وہ مل جائے یا وہ مل جائے جی, وہ 8 لے کر آ جانا. تو میں نے کہا یہ کسی ڈاکٹر نے تم کو لکھ کے دیا؟ کہتا نہیں کسی نے منہ زبانی مجھے بتائی تھی. تو میں نے کہا اس کا نام کوئی نہیں ہے, کوئی گوڈا مائسین. گوڈا مائسین. اچھا. ڈاکٹر صاحب آپ کو حادثے سوچ رہے ہیں. اچھا. گوڈا مائسین پہلے گوڈے میں جب درد ہوتا تھا تو گوڈا مائسین کھانی پڑتی تھی. اچھا. اور گٹے میں ہوتا تھا تو گٹا مائسین کھانی پڑتی تھی. کیا بات ہے ویسے. ہاں جی. اچھا. تو وہ میں نے کہا اس طرح نام ہوتے تھے, تم نام بتاؤ. کہوں گا تم بس یہی بات بتا دینا کہ جی ایسی بے جوڑ سی شادی ہوئی ہے. اچھا. تو کوئی دوائی دے دیں. امام دین ایک بات سنیں. جی. جو آپ دوائی لینے آئے ہیں, ہاں جی, یہ دوائی جوڑوں کے لیے ہے؟ اس نے بتایا مجھے. ایک بات لازمی آپ نے لوگوں کو جا کے بتانی ہے کہ درد کم کرنے والی دوائی اگر بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے کھائی جائے اور کافی عرصے تک کھائی جائے, ہاں جی, اور زیادہ مقدار میں کھائی جائے, اچھا, تو اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک, اس کی وجہ سے دل کی دھڑکن کی بے قاعدگی, اس کی وجہ سے فالج, اور اس کی وجہ سے نالیاں خراب ہو سکتی ہیں. مگر دیکھیں نا یہ درد بڑھتا گیا جوں دوا کی. اس لیے کہ ہم نے درد کی وجہ کا معلوم نہیں کیا تھا. اچھا. اگر ہم درد کی وجہ کا معلوم کر کے علاج کرتے تو ہم بہت بہتر ہو جاتے. اچھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ اگر جوڑوں کا درد ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اور کون سا جوڑ انوالو ہوا ہے. اس کا میرے خیال سے جوڑ دکھتا ہے. جوڑ دکھتا ہے. ہاں جی. تو اب دیکھیں, ایک تو بڑے جوڑ ہوتے ہیں. ہاں جی. کون سے بڑے جوڑ ہوتے ہیں ہمارے؟ مثلاً جیسے بونگ ہوتی ہے. بونگ. امام دین میں جوڑوں کی بات کر رہا ہوں. او جی جوڑ وہ ادھر بھی تو ہڈی ہوتی ہے میرے خیال سے. امام دین جوڑ یہ ہوتا ہے, یہ جوڑ ہے جیسے کلائی کا جوڑ. اچھا. یہ کوہنی کا جوڑ. اچھا جی. کندھے کا جوڑ. شاباش. تو یہ گھٹنے کا جوڑ. او جی تو بونگ ادھر سے تو شروع ہوتی ہے. امام دین وہ تو ایک آپ پٹھے کا نام لے رہے ہیں نا. نہیں جی, جو بونگ پکا کے کھاتے ہیں وہ پٹھا ہی ہے نا, بوٹی ہے وہ, اور کیا ہے. اس کے ساتھ ہڈی نہیں ہوتی. ہڈی تو ہوتی ہے. ہم تو بات کریں جوڑوں کی. دیکھیں ہڈی, جب دو ہڈیاں آپس میں آ کے ملتی ہیں تو جوڑ شروع ہوتا ہے, تو جوڑ بن جاتا ہے نا وہ. ہاں جی. ٹھیک ہے نا, اسے جوڑ کہتے ہیں. ہاں جی. پھر جوڑوں کی قسمیں ہیں. امام دین یہ آپ کو پتا ہے کہ جوڑ کتنے ہوتے ہیں ہمارے جسم کے اندر؟ یہ 250-300 تو ہوتے ہیں. شاباش, واہ کیا بات ہے. تھینک یو جی, تھینک یو.
امام دین علم تو یہیں سے حاصل کیا ہے نا اچھا آپ نے؟ ہاں جی ہاں جی پہلے پروگرام کیے ہیں ہم نے، ہاں جی ہاں اور آپ کو تفصیل سے میں نے باتیں بتائی تھیں. جی. اور ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں؟ ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، کوئی جو بچہ ہوتا ہے اس کی 300 ہوتی ہیں. واہ واہ، شاباش. انعام حکومت سے دلوا دیں بس. میں آپ کو دلواتا ہوں پرائڈ آف پرفارمنس. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرے نالج کا. تو آپ کے نالج کا تو انعام ہوگا نا، پرائڈ آف پرفارمنس امام دین کو ملتا ہے. اچھا جی چل ٹھیک ہے نا. اچھا، اور امام دین بڑوں میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ بڑوں میں اس سے زیادہ ہوتی ہوں گی. پھر غلط بات کر گئے. نہیں کم ہوتی ہیں. شاباش. کیونکہ چھوٹی ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ آپس میں جڑ جاتی ہیں. شاباش. ان کی جنجیری بن جاتی ہے. شاباش. تو بڑوں میں تقریباً کوئی 206 کے لگ بھگ ہوتی ہیں ہڈیاں. اچھا ٹھیک ہے نا. اب جب ہڈیاں آپس میں نزدیک آتی ہیں نا تو پھر ان کا جوڑ بنتا ہے. پھر ان کے اوپر اگر ایک لمبی ہڈی ہے جیسے ٹانگ کی ہڈی ہوتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کشن دیا ہوا ہے تاکہ کشن کا مطلب سرہانہ آپ سمجھے نا. اگر ہڈیاں آپس میں ملتی ہاں جی تو رگڑا کھاتی نا، تو وہ ایسے واسطے اس میں وہ پٹھا رکھ دیا. ہاں، ایک خاص قسم کا کشن اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے اس ہڈی کے اوپر بھی اور اس ہڈی کے اوپر بھی. اچھا. اب ان میں رگڑ نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. یہ کارٹیلیج ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فارٹیلیج نہیں، کارٹیلیج. کارٹیلیج. شاباش. کارٹیلیج. جی بالکل. تو کارٹیلیج جو ہوتا ہے نا، یہ ان سروں کو گھسنے نہیں دیتا. اسی طرح گردن کی ہڈیوں میں بھی ہوتے ہیں، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اچھا یہ جو کمر کی وہاں پر بھی ہیں. اچھا. امام دین یہ اللہ نے یوں رکھی ہیں تاکہ رگڑ سے بچایا جائے. اچھا، وگرنہ آگ بھی لگ سکتی ہے نا جی، ہڈی رگڑ کھائے اور پھچکا. تو اب پھر اس کے اوپر وہاں پہ جھلیاں ہوتی ہیں، پھر جو پٹھے ہوتے ہیں ان کے آگے ٹینڈنز ہوتے ہیں، وہ جوڑوں میں لگے ہوتے ہیں. ایک لمبی بات ہو جاتی ہے. بڑا میرا پورا ایک کارخانہ بنا ہوا ہوتا ہے بندے کے اندر. شاباش. امام دین ایک کارخانہ نہیں، سینکڑوں ہزاروں چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں کام کر رہی ہیں. برانچیں بھی ہیں اس کے اندر. جی بالکل. چھپڑ پڑے ہوئے ہیں، مینہ ہنیری بارش آئے تو وہ پرجوں کو سنبھال کے رکھتی ہے. بہت کچھ ہے.